1300 سال بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس نعشیں تر و تازہ رہیں۔ تاریخ اسلام کے اس حیرت انگیز واقعے کی فلم حکومت عراق کے پاس محفوظ ہے۔ موجودہ صدی کی اسلام کی کرشماتی ایک فلم حکومت عراق کے پاس محفوظ ہے۔ یاد رہے کہ اس فلم کو دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ واقعہ موجودہ صدی کا ہی ہے جب عراق میں شاہ فیصل اول حکمراں تھے۔ ایک روز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے تقریباً 1300 سال بعد فیصل اول کے خواب میں تشریف لائے، کہا کہ میری قبر میں پانی اتر آیا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی آ رہی ہے، لہٰذا آپ ہمیں محفوظ مقامات پر منتقل کروا دیجئے۔ یاد رہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت سے غزوات میں بھی شریک رہے ہیں اور جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی ضرورت ہوتی تو اکثر آپ ہی سے قرض لیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لانے کو عراق کے شاہ فیصل بھلا بیٹھے اور امور مملکت نمٹانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شاہ عراق کے خواب میں آئے اور وہی بات دہرائی۔ اتفاقاً شاہ عراق کو پھر یاد نہ رہا۔ تیسری شب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ میری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبروں میں پانی اتر آیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے مزارات محفوظ مقامات پر منتقل کروا دیجئے۔ ہم 2 بار شاہ عراق کو بشارت دے چکے ہیں مگر وہ بوجہ مصروفیت بھول گئے ہیں۔ مفتی اعظم فوراً خواب سے بیدار ہوئے اور 1300 سال بعد خواب میں تشریف لانے والے صحابی کی بات سے پریشان ہو گئے۔ فوراً وزیر اعظم نوری السعید پاشا سے فون پر بات کی۔ نوری السعید پاشا مفتی اعظم کے ساتھ شاہ عراق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواب کے بارے میں بتایا۔ شاہ فیصل اول نے خواب سن کر کہا کہ میں نے واقعی یہ خواب دیکھا تھا مگر امور مملکت کی وجہ سے بھول گیا، لیکن وہ تبدیلی مزارات سے پہلی احتیاطاً اس بات کا ثبوت چاہتے تھے کہ واقعی پانی مزارات میں داخل ہو چکا ہے کہ محض خواب ہے۔ چنانچہ انہوں نے محکمہ تعمیرات کے انجینئر کو ہدایت کی کہ وہ پہلے مزارات کے قریب کی زمین کی مٹی کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ شاہ عراق کو ڈر تھا کہ محض خواب کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مزارات کی بے حرمتی نہ ہو۔ محکمہ تعمیرات کے انجینئر نے مفتی اعظم کے سامنے مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کروا کر دیکھا۔ بورنگ سے نکلنے والی مٹی کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ ٹیسٹ رپورٹ میں مٹی بالکل خشک ہونے کی بنا پر سب مطمئن ہو گئے اور آرام کی نیند سوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پھر شاہ عراق کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر منتقل کر دیجئے۔ نوری السعید پاشا اور دیگر اہلکار بے فکر بادشاہ نے ان کی بات کو صرف خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ ماہر تعمیرات نے ٹیسٹ رپورٹ پر مزارات میں نمی کی غیر موجودگی کے دستخط کر دیے تھے۔ اگلی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور ناراض ہو کر کہا کہ بادشاہ ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہے۔ مفتی اعظم نے شاہ سے رابطہ کیا تو شاہ عراق مفتی اعظم پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ خواب پر یقین کر رہے ہیں جبکہ آپ ماہرین اراضی کے ساتھ بورنگ اور مٹی کے ٹیسٹ رپورٹ دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بار بار خواب میں آنے کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت کے پیش نظر مفتی اعظم بادشاہ سے اس بات پر ڈٹ گئے کہ مزارات کو دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ شاہ عراق نے مفتی اعظم سے فتویٰ لینے کے بعد عید الاضحیٰ کو ظہر کی نماز کے بعد مزارات کو
کھلوانے کا اعلان ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات سے کروا دیا۔ 1300 سال بعد قبروں کی تبدیلی اور اس سے متعلق خبر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے مسلم و غیر مسلم دنیا سے تار ٹیلی فون خطوط شاہ عراق کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے مزارات کی منتقلی میں شرکت کی درخواست کی تھی۔ چونکہ حج کا زمانہ تھا، اسلام کے فرزند ارکان فرائضہ حج ادا کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں نے اصرار کیا کہ مزارات کی تبدیلی کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ان کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ ادھر عیسائی کمیونسٹ ممالک کے عوام اور خبر رساں ایجنسیوں نے بھی سفر میں کٹنے والے دن مانگے۔ شاہ عراق کے لیے یہ لمحات انتہائی پریشان کن تھے۔ ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خواب میں بار بار آنا، دوسری طرف عالمی دنیا کا چند دن رکنے کا دباؤ، تیسرے مزارات میں پانی رہنے سے مزارات کو مزید نقصان پہنچنے کا ڈر۔ اس وقت حکومت عراق ایک عجیب مخمصے کا شکار تھی کہ بالآخر ان کے رفقا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ مزارات سے کوسوں دور بہنے والے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر ایک لمبی اور گہری خندق کھدوا کر اس میں کنکریٹ سے بھرائی کروا دی گئی تاکہ مزید نمی آگے نہ پہنچے، اور اعلان کر دیا گیا کہ حج کے 10 روز بعد مزارات کی منتقلی عمل میں لائی جائے گی۔ ان 10 دنوں میں دنیا کے مسلم و غیر مسلم ملکوں کے دلچسپی رکھنے والے عوام بغداد سے 40 میل دور سلمان پارک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر عراق نے اپنے ملک آنے والے ہر مذہب و عقیدہ کے لوگوں پر سے کسٹم، پاسپورٹ اور کرنسی کی پابندی ختم کر دی تھی۔ بالآخر حج کے 10 دن بعد پیر کے روز جب 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو واقعی دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبروں میں پانی اتر چکا تھا۔ چنانچہ پہلے سے تیار ایک کرین جس پر ایک اسٹریچر کسا ہوا تھا، مزارات میں داخل کر کے نعش مبارک کو یکے بعد دیگرے باہر نکالا۔ اس موقع پر موجود اسلامی سربراہان، مصر کے شاہ فاروق جو اس وقت مصر کے ولی عہد تھے، کمال اتاترک کے وزیر مختار اور دیگر علماء و وزراء نے اسٹریچر سے نعش مبارک کو عقیدت و احترام سے وہاں موجود شیشے کے باکس میں لٹایا۔ اس واقعہ کی کارروائی کو ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے وہاں موجود لوگوں کے لیے 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی اسکرین پر ٹیلی ویژن کیمرے کی مدد سے دکھایا۔ مزید 4 بڑے بڑے اسکرین اس لیے لگائے گئے کہ 5 لاکھ افراد جو نعشوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے وہ بھی آرام سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھتے رہیں۔ لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 1300 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کفن اور داڑھی بالکل سفید تھے، اور انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹہ قبل ان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی وفات ہوئی ہے۔ اگرچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن الیمان کا وصال سن 36 ہجری میں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال سن 74 ہجری میں ہوا تھا۔ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہرے نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ کوئی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اتفاق سے ایک جرمن ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے جو اتنی پر اسرار چمکیلی آنکھیں دیکھی تو وہ فوراً مفتی اعظم کی طرف بڑھا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے مذہب اسلام کا درس دیجیے، اور یوں اسی موقع پر مفتی اعظم کے ہاتھوں وہ اسلام لے آیا۔ عام پبلک کے دیدار کے لیے جب چہرہ مبارک پر سے کفن ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت عراق کی فوج نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو توپوں کی سلامی پیش کی۔ جس وقت جنازے کو کاندھا دے کر نئے مزارات کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت عراقی فضائیہ فضا میں غوطے لگا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سلامی پیش کر رہی تھی، اور مجمع پر منوں ٹنوں کے حساب سے گلاب کے پھول برسا رہی تھی۔ مزارات کی منتقلی کا سفر مجمع کی وجہ سے 4 گھنٹہ میں طے ہوا۔ جب یہ جنازے
نئے مزارات کے قریب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم کے مزار کے پاس پہنچے تو عراقی بحریہ، فضائیہ اور بری افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور کاندھا دینے والے سربراہان مملکت، وزراء، علماء پر پھول برسائے۔ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نئے مزارات میں منتقل کیا جا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کے نعروں، فوجی بنڈ اور توپوں کی گھن گرج سے گونج رہی تھی۔ 1300 سال کے بعد قبروں کے منتقلی کے اس واقعہ کو دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔